السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں نسیم عباس وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک ٹینک بائی نسیم وڑائچ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ معاشرتی انحطاط کے حوالے سے ہے۔ بڑی پریشان کن، حیران کن یہ بات ہے کہ پاکستان میں اگر آپ ایک مسلسل تعلیمی تدریجی جو ہے وہ ماحول کو دیکھیں تو ہمارے ملک میں آج سے 20 سے 25 سال پہلے جو تعلیم یافتہ یا گریڈز لینے والے اسٹوڈنٹس تھے وہ 70+، 85% مارکس لینے والے جو ہیں وہ ٹاپرز کہلایا کرتے تھے۔ اب یہ سچویشن ہے کہ اگر کسی کے جو ہے وہ 95%، 96%، 98%، ایون 99% مارکس جو ہیں وہ لوگ لے رہے ہیں، بچے لے رہے ہیں اور ٹاپ کر رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، پروفیشنل تعلیم میں، یہ بہت زبردست بات ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے اور پڑھائی کے حوالے سے اتنی کنسنٹریٹڈ ہے کہ وہ اتنے اچھے گریڈز لے رہے ہیں۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو یہ تمام تر اعلیٰ گریڈز لینے کے باوجود نہ اس کا کوئی اثر اس تعلیم کا ہمارے معاشرے پہ نظر آ رہا ہے، نہ ہی اس تعلیم کا کوئی اثر جو ہے وہ تحقیق کے میدان میں اور کسی بھی میدان میں کسی ایک انقلابی تبدیلی کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ صرف کتابی علم ہے جس کا عملی طور پر جو ہے وہ سوائے ایک اچھی نوکری کے اور کوئی رول نہیں رہ گیا؟ شومئی قسمت اگر کوئی اچھا دماغ نکل آتا ہے جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے وہ اپنا رجحان رکھتا ہے تو وہ ویزا لگوا کے باہر چلا جاتا ہے، یا باہر کی یونیورسٹیاں اس کو اسکالرشپ آفر کر دیتی ہیں۔ وہ تمام ملک جو ہیومن ڈیولپمنٹ پر خرچ کرنے کے قائل ہیں وہ ایسے برینز کو پک کر لیتے ہیں۔ نتیجہ جب یہ اچھے برین باہر چلے جاتے ہیں، یہ اچھے دماغ باہر چلے جاتے ہیں تو پھر یہ وہیں کے ہو کے رہتے ہیں، کیونکہ دوبارہ اس ملک میں آگے وہ چاہیں بھی خدمت کرنا تو ہمارا نظام اس قابل نہیں ان کو چھوڑتا کہ وہ یہاں پہ کوئی سروسز دے سکے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں مدارس کا ایک جال بچھا ہوا ہے اور یہ ایک پیرالل تعلیمی نظام ہے جہاں اخلاقی تربیت کے اوپر جو ہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت لینے والے طلباء کا بھی معاشرے کے اوپر ہمیں کوئی کردار نظر نہیں آتا، کیونکہ معاشرتی انحطاط، معاشرتی برائیاں نہ صرف یہ کہ جو کہ تو ہیں بلکہ ان میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انسانیت کے گریڈز، انسانیت کا معیار گرتا جا رہا ہے، جبکہ اعلیٰ گریڈز اور اعلیٰ تربیت والے تمام اسٹوڈنٹس معاشرے میں پھیل رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بے تحاشا مذہبی جماعتیں موجود ہیں۔ تمام فرقے بہترین طور پہ اپنے عقائد پہ نہ صرف یہ کہ چلتے ہیں بلکہ کسی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اور ان سب کی جو تربیت ہے اکراس دا بورڈ، تبلیغی جماعت کے بڑے بڑے اجتماعات، محرم الحرام کے بڑے بڑے جلوس، عید میلاد النبی کے لاکھوں کے مجمع، ان سب کے باوجود معاشرہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم مذہب پر اتنا عمل کرنے کے باوجود، اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹس پیدا کرنے کے باوجود، اتنے ہائی گریڈ طلباء کے باوجود، اتنے بہترین نظام تعلیم اور نظام امتحانات کے باوجود معاشرہ مسلسل اخلاقی انحطاط کا شکار کیوں ہے؟ آخر کہیں نہ کہیں کچھ تو غلط ہو رہا ہے، کہیں تو ہم نے کوئی اینٹ غلط رکھی ہے اور اس کے اوپر کھڑی عمارت مسلسل ٹیڑھی بن رہی ہے۔ کیا واقعی ہم اتنے قحط الرجال کا شکار ہیں؟ کیا واقعی حکومتی سطح پر سیاسی جماعتوں، مذہبی جماعتوں اور کسی بھی گروپ لیول پہ کہیں کوئی تھنک ٹینک کام نہیں کر رہا جو ان چیزوں کا جائزہ لے، سفارشات پیش کرے؟ ہماری یونیورسٹیز جہاں پہ سوشل سائنسز پڑھائی جاتی ہیں، پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں ہم، سوشیولوجی پڑھتے ہیں، اینتھروپولوجی پڑھتے ہیں، ہیومن سائنسز ہم تمام پڑھتے ہیں،
کیا یہاں کسی لیول پہ ایسی کوئی اسٹڈی، کوئی ریسرچ ہو رہی ہے؟ یا ہماری ہر اسٹڈی، ہر ریسرچ کا مقصد صرف نمبر لینا ہے؟ ہم انہی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اسیس کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو نمبر دے دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا امتحان سول سروسز کا امتحان ہے، جہاں سے ایک کریم، جس کا مطلب کامیابی کی جو تناسب ہے وہ 1%، 2%، 3% اور بعض اوقات تو اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ ایسی سخت امتحان اور کسوٹی سے گزر کے ایک کریم ہم جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں، جو اس ملک کی ساری بیوروکریسی کو سنبھالتی ہے، لیکن کوئی ادارہ ٹھیک نہیں۔ تو پھر ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی کریم ہے؟ اور ہمارا یہ نظام امتحان واقعی یہ کوئی آئیڈیل نظام امتحان ہے جس سے گزر کر، چھن کر جو لوگ آگے جاتے ہیں وہ کوئی تبدیلی لا نہیں سکتے، کسی ادارے کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ اور مسلسل یہی ہو رہا ہے، کیونکہ ہر ادارہ سرکاری آپ دیکھ لیں، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ کا واسطہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چانن ہو جاتا ہے آنکھوں کے آگے، دن میں تارے دکھا دیے جاتے ہیں۔ چاہے قانون سے آپ کا واسطہ پڑے، چاہے کسی ویلفیئر کے ادارے سے پڑے، چاہے وہ ہیلتھ کا کوئی ادارہ ہو، ہاسپٹلز ہوں، تھانہ ہو، کچہری ہو، سب کو دیکھ لیں، سب کے سب بگڑے ہوئے نظام ہیں، جبکہ ہر سال ہم ایک کریم امتحانات میں پاس کر کے سول سروس کے نام پر آگے بھیجتے ہیں۔ یقیناً کہیں تو کچھ غلط ہو رہا ہے۔ سوچے گا کون؟ میری اور آپ کی آواز بلند تو ہو سکتی ہے، لیکن ہم کسی ادارے میں تبدیلی لا نہیں سکتے۔ شاید ہم اکیڈمکلی اتنے مضبوط اور اتنے لائق تھے ہی نہیں کہ ہم کسی ادارے پہ پہنچتے، کیونکہ ہم کسی ادارے تک پہنچ گئے ہوتے تو ہم بھی کوئلے کی کان میں جا کے کوئلہ ہو چکے ہوتے۔ یہاں بیٹھ کے میں بھی شاید آپ سے یہ باتیں نہ کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں اس وقت پرائیویٹ یونیورسٹیاں، پرائیویٹ تعلیمی ادارے اور ان کے ساتھ اساتذہ کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ تعلیم تو وہ دے رہے ہیں، یہ تربیت کس نے دینی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیمی ادارہ دیتا ہے اور تربیت گھر سے ہوتی ہے۔ تو یہ خانہ خالی کیوں ہے؟ یہ تربیت معاشرے میں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اگر میں اپنے بچے کو جھوٹ بولنے سے نفرت سکھاتا ہوں، میں اس کو 2 نمبری نہیں کرنے دیتا، میں اس کو کرپشن کو غلط کرنا سکھاتا ہوں، اگر میں گھر سے یہ سب کچھ سکھاتا ہوں تو کیا وجہ ہے کہ وہ معاشرے میں جب باہر نکلتا ہے تو وہ انہیں سب برائیوں کو مجموعہ بن جاتا ہے؟ صرف اپنے بیٹے کی بات نہیں کر رہا، آپ کے بیٹے کی بھی بات کر رہا ہوں۔ ممکن ہے آپ بھی سب اچھی ہی تربیت گھر سے دے رہے ہیں، یقیناً دے رہے ہیں، لیکن معاشرے میں اس کا اثر کیوں نظر نہیں آ رہا؟ ایک دکاندار سے لے کے، ایک ریڑھی والے سے لے کے، پھل فروٹ سبزی بیچنے والے سے لے کے، ہر جگہ ملاوٹ ہے، کم تول کا پرابلم ہے۔ دودھ دہی کی دکان پہ چلے جائیں، آرٹیفیشل دودھ مل رہا ہے، ملاوٹ، جھوٹ بول کے کسی چیز کا نقص کوئی بتا کے اپنی چیز نہیں بیچتا۔ کسی ادارے سے آپ کا واسطہ پڑ جائے، پولیس سے پڑ جائے، کسی شہر کے اس کے ترقیاتی ادارے سے پڑ جائے، کسی ہاسپٹل کی طرف آپ کو جانا پڑ جائے، کچہری میں جانا پڑ جائے، کوئی نظام آپ کو ٹھیک نہیں ملتا۔ کون بیٹھ کے سوچے گا؟ ہماری اجتماعی دانش کا مظہر ادارہ پارلیمان ہے، لیکن وہ شاید خود سب سے بے خبر ادارہ ہے۔ کون ٹھیک کرے گا ان چیزوں کو؟ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ چاہے وہ نظام تعلیم ہو، چاہے وہ ہماری دینی تعلیم ہو، چاہے وہ ہماری اخلاقی اور دینی تربیت ہو، وہ سب کا سب ایک کتابی علم کے طور پر ہمارے دماغوں کے اوپر لادا جاتا ہے، جس کو ہم میمورائز کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، بہت حد تک یہاں تک لے آتے ہیں، اس سے نیچے اس کو جسم کا حصہ نہیں بننے دیتے، اس تربیت کو، ان اصولوں کو جو ہمیں کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف ہر معاملے میں رٹائزم چل رہا ہے، عملی زندگیوں میں ہماری کسی تعلیم اور تربیت کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ادارہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہے، بلکہ روبہ زوال ہے۔ کسی ادارے میں کوئی بیٹرمنٹ نظر نہیں آتی،
حکومتیں اپنی ذمہ داریوں سے بالکل لا تعلق ہیں، ان کے مسئلے ہی کچھ اور ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں ہیں جو حکومتوں پہ پریشر بنا کے عوام کے لیے کچھ ریلیف نکال سکتی ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ اخلاقی طور پہ شاید کوئی بھی سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ کوئی اخلاقی اقدار کی بات کر سکے۔ تو ہم اپنے ہر سٹیپ سے جہاں ہماری جنریشنز گزر کے آگے جا رہی ہیں، یقیناً یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم کسی غلط ٹریک پہ ہیں۔ ہم مذہبی طور پہ بھی غلط ٹریکس پہ ہیں۔ میں عقیدے کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، عقیدے کو لے کے اس پہ عمل کرنے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اگر لاکھوں کے تبلیغی اجتماع، لاکھوں کے محرم کے جلوس، لاکھوں کے عید میلاد النبی کے جلوس، ہم عشق توحید، عشق خدا، عشق خداوندی، عشق رسول، عشق اہل بیت، عشق صحابہ، ان سب کے دائی ہونے کے باوجود اور لاکھوں کی تعداد میں اس عشق کو دنیا کو دکھانے کے باوجود اگر ہماری زندگیوں پر، ہمارے اس 5 سے 6 فٹ کے جثے کے اوپر، جسم کے اوپر ان چیزوں کا کوئی عمل نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ہم غلط ہیں۔ ہمیں اپنی راہیں متعین کرنی پڑیں گی، اپنا ڈائریکشن صحیح کرنی پڑے گی، اپنا قبلہ ڈھونڈنا پڑے گا اور اس قبلے کی طرف منہ کرنا پڑے گا، تو تب جا کے یہ معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ یہ معاشرہ ٹھیک ہوگا تو نظام ٹھیک ہوں گے، کیونکہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ۔ اگر ہم لوگ ہی ٹھیک نہیں ہیں تو ہم اپنے جیسا ہی چنیں گے، اپنے جیسے کو ہی آگے بھیجیں گے، اور پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ وہی کرے گا جو تربیت وہ لے کے گیا ہے۔ خواتین حضرات اس کے اوپر سوچیں۔ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا، کمنٹ میری ویڈیو کو لائک کریں اور فیڈ بیک لازماً دیں۔ آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ میرے لیے بہت معاون ہوگا کہ اگر آپ کسی خاص ٹاپک پہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں گفتگو کروں تو میں حاضر ہوں۔ میں آپ لوگوں کے بتائے ہوئے سجیسٹ کیے ہوئے ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز بناؤں گا، بات کروں گا آپ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا میرا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔